پھر لیلۃ القدر میں عبادت کا اہتمام، تو اب باقاعدہ لوگ چائے بنوائیں گے، مجلسیں کریں گے، جتنی نماز نہیں پڑھتے اتنی دیر تو مجلس کے اندر وقت گزار دیتے ہیں۔ اور ہماری مجلسیں کیا ہوتی ہے، یہ میری تیری اور دوسروں کی غیبت میں مبتلا ہوئے، حالانکہ یہی غیبت جو ہے روزے کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ ڈال ہے بشرطے کہ آدمی اس کو پھاڑ نہ دے۔ پہلے زمانے میں ڈال ہوا کرتی تھی، وہ ڈال یا تو چمڑے کی بنی ہوئی ہوا کرتی تھی یا لوہے کی۔ اب پہلے زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی، ہتھیار تین ہی قسم کے استعمال کیے جاتے تھے، تلوار، نیزہ اور تیر۔ اور وہ تو اب آدمی کے پاس جو ڈال ہوتی تھی، سامنے والے کے ساتھ دو بدو اگر مقابلہ ہو رہا ہے تو اس کے مقابلے سے اپنے آپ کو بچنے کے لیے، اس کی تلوار کے وار سے بچنے کے لیے ڈال کو استعمال کرتا تھا۔ وہاں ادھر ڈال رکھ دی، تلوار۔ اب مگر وہ ڈال اگر پھٹی ہوئی ہے تو وہ تلوار کو روکے گی نہیں، بلکہ اس کی پھٹن کے اندر سے یہ تلوار نکل کر کے اس کو کیا کر دے گی، زخمی کر دے گی۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ روزہ ڈال ہے بشرطے کہ آدمی اس کو پھاڑ نہ دے۔ تو گویا روزہ نفس اور شیطان کی طرف سے ہم پر جو وار کیے جاتے ہیں ان وار کا جواب ہے، اس سے ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ ہم اس کو پھاڑ نہ دیں۔ پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ پھٹے گی کیسے؟ کہ آدمی کسی کی غیبت کر لے، گناہ کا کام کر لے تو یہ ڈال پھٹ جائے گی۔ تو گویا یہ جس مقصد کے لیے روزہ رکھا گیا تھا، ہم نے یہ گناہ کر کے اسی مقصد کو ختم کر دیا۔ اس لیے روزے میں اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی کام، اس کام کے لیے جو شرائط ہیں، جب تک ان شرائط کا آپ پورا لحاظ نہیں کریں گے، وہاں تک اس سے جو فائدہ حاصل کرنا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ حدیث میں جن جن عبادتوں پر جو فضائل آئے ہیں، جو اس کے ثمرات اور فوائد بتلائے گئے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس عبادت کا جیسا حق ہے اس کے مطابق اس کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی لیے لکھا ہے مفسرین نے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم یعنی تمہاری باڈی کے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ تو باڈی کے جتنے اعضاء ہیں نا، کان ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، اس پر بھی روزہ فرض کیا گیا، اور اس میں بھی ان کو آپ کو گناہوں سے بچانا، یہاں تک کہ لکھا ہے علماء نے، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کی طرف بھی شہوت کی نظر سے دیکھنا درست نہیں۔ یہی تو روزہ ہے، روزے کے اندر بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، تو اس کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا بھی درست نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی ہے۔ یہ روزہ جو ہے نا، وہ تقوی پیدا کرنے کے لیے۔ ویسے ساری شریعت کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی کا مزاج ایسا بنے کہ وہ اللہ کے فرائض کو ادا کرنے والا اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بنے، اسی کا نام تقوی ہے۔ حضرت حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع العلوم والحکم میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، لیس التقوی بصیام النہار ولا بقیام اللیل ولکن التقوی ترک ما حرم اللہ واداء ما افترض اللہ۔ تقوی دن بھر روزے رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے آدمی اس سے اپنے آپ کو بچاوے، اور اللہ نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے اس کے ادا کرنے کا اہتمام کرے، یہ ہے تقوی۔ تو روزے کے اندر بھی اگر آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو وہ روزہ آپ کے لیے حصول تقوی کا ذریعہ ہوگا، ورنہ فائدہ نہیں۔ حضرت شاہ براء الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، وہ آپ نے اپنے کمرے کے اندر اے سی لگایا ہے، یا آپ جو ہے آپ کے یہاں یوں کہا جائے سردی کے زمانے میں آپ نے ہیٹر لگایا ہے، اور ہیٹر لگانے کے بعد ایک آدھ کھڑکی آپ نے کھلی، ایک آدھ پوری کھڑکی تو کیا ذرا سا سوراخ بھی اگر رہ گیا ہے تو وہ ہیٹر آپ کتنے زوروں پر چلائیں تو بھی کمرہ گرم ہونے والا نہیں ہے، ٹھنڈی سے آپ ٹھٹھے رہیں گے۔ بھئی یہ کیا بات ہے، ہیٹر چل رہا ہے تو ابھی کمرہ ٹھنڈا ہے، بھئی دیکھو کہیں کوئی سوراخ تو نہیں ہے۔ تو ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں لیکن
ہمارے سراغ کھلے رہتے ہیں، کان کھلے ہیں گناہ کی باتوں کو سننے کے لیے، غیبت کے سننے کے لیے، آنکھیں کھلی ہیں بد نگاہی کے لیے، زبان کھلی ہوئی ہے غیبت کے لیے، بری باتوں کو کرنے کے لیے۔ تو گویا گناہ ہم سے صادر ہوتے رہتے ہیں۔ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس روزے سے ہم یہ امید رکھیں کہ یہ روزہ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی کا، انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو یہ خیالست و محالست و جنوں، یہ ایک حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہم دنیا کے اندر کوئی چیز، کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی حفاظت کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ کی اتنی عظیم عبادت کو جب انجام دیں گے تو اس کی حفاظت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ پورے رمضان کے مہینے میں، اور دن میں بھی اور رات میں بھی، کسی بھی قسم کے گناہ کا ہماری طرف سے ارتکاب نہ ہو۔ ویسے بھی روزے کے آداب میں بتلایا گیا ہے کہ آدمی زبان کی حفاظت کرے، کان کی حفاظت کرے، اور آنکھ کی حفاظت کرے، اپنے اعضاء کی حفاظت کرے، اور روزے کے متعلق ڈرتا رہے، معلوم ہے اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں، اور حلال کمائی سے، حلال غذا سے روزے کا افطار کرے۔ یہ جو اتنے آداب روزے کے بتلائے گئے ہیں، تو اب اس کا اگر ہم اہتمام کر لیں، کسی کی برائی نہ ہو، گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ویسے بھی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جمعہ کا دن پورے ہفتے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی آپ جمعے کے دن کو جس طرح گزارو گے، اس میں جس طرح اللہ کی اطاعت، فرما برداری، نیک کام کا اہتمام کرو گے، آپ کو پورا ہفتہ اس کی برکت سے اطاعت و فرما برداری اور نیک کام کرنے کی توفیق ہوگی۔ اور رمضان کا مہینہ پورے سال پر اثر انداز ہوتا ہے، اور حج آدمی کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر کے ہاں ایسے گر، ان کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا، ایسے گویا پوائنٹ کی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے، اس میں کوئی زیادہ مجاہدہ بھی نہیں ہوتا، اور آدمی اس کے ذریعے سے بہت کچھ اللہ کے ہاں حاصل کر لیتا ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے لیے ایک رمضان کے ختم ہونے سے لے کر دوسرے رمضان کے تک جنت کو اللہ کے ہاں مزین کیا جاتا ہے، گویا رمضان کے استقبال کے لیے۔ آپ کے ہاں کوئی باعزت بڑا مہمان آنے والا ہو، یا آپ کی بستی کے اندر حکومت کا کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، اس کا دورہ ہو رہا ہے، وزیر اعظم کا یا صدر کا یا ملکہ کا، تو اس صورت کے اندر آپ کے شہر کو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ مزین کیا جاتا ہے۔ اس کے شہر کے اندر گویا روشنی کی جاتی ہے، اور اس کی تزئین کا اہتمام کیا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، تاکہ اس بڑے کا استقبال ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آنے والے رمضان کے استقبال کے لیے اس رمضان کے ختم ہونے سے لے کر اس رمضان کے آنے تک 11 مہینے تک جنت کو مزین فرماتے ہیں۔ حالانکہ جنت تو ایک ایسی جگہ ہے کہ وہ سنوری سنورائی ہے، بنی بنائی ہے، اس کے اندر، اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تزئین کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی کتنا زیادہ اہتمام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جنت تو اپنی جگہ پر ہے، دروازے کھلیں گے تو کیا ہم اس میں داخل ہو جائیں گے؟ نہیں، جنت مطلب یہ ہے کہ جنت والے اعمال کو بندوں کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ جنت والے اعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بہت آسانی سے ذرا سا ارادہ کر لیں، تھوڑی سی توجہ کر لیں تو آسانی سے ان عملوں کو انجام دے سکتے ہیں، جبکہ اور دنوں میں ان اعمال کو انجام دینے کے لیے اس رمضان کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور جو ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ برائی والے اعمال کی طرف سے لوگوں کی رغبتیں کم کر دی جاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے وہ لوگ تو رمضان کے علاوہ میں شراب پیتے ہیں، رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو رمضان کے مہینے کے لیے رک جاتے ہیں، اور بھی بہت سے گناہوں کے متعلق۔ تو بہرحال گویا اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی برائیوں سے بچنے اور نیک کام کرنے
کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہے، اور شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ گویا یہ شیطان جو انسان کو گناہوں کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، نیکیوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندے خوب توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کریں۔ گویا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں بندوں کے لیے نیکی کے کام آسان ہو جاتے ہیں، گناہوں کے کام میں ذرا رکاوٹ ہو جاتی ہے، اس لیے بہت آسانی سے آدمی اگر جنت کو حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتا ہے۔